اللہ ولی الذین آمنوا۔ امانت دار انسان اللہ کا بھی محبوب، ایمان بھی اس کا کامل، اور اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جو انسان بددیانتی کرتا ہے ایمان سے بھی محروم اور اللہ کے عذاب کا بھی مستحق بنتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کو چند چیزیں مل گئیں اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک، جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دوسرا، جس کو سچ بولنے کی عادت ہو۔ تیسرا، جس کو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ اور چوتھا، جو رزق حلال کھاتا ہو۔ جس شخص کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں اس شخص کو دنیا میں کسی چیز کی کمی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب امانت کے فضائل تو سن لیے، ذرا خیانت کی بات بھی سن لیں تاکہ معاملہ اچھا کلیئر ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ اب بتائیں یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں خیانت کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ حدیث مبارکہ اللہم انی اعوذ بک من الخیانۃ فانہا بئست البطانہ، اے اللہ میں خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ بدترین بتانا ہے۔ بتانا کہتے ہیں یہ جو کپڑوں کے نیچے بنیان پہنتے ہیں نا اس کو۔ بعض اوقات لوگ شراکت کا کام کرتے ہیں، شریعت نے ان کے بارے میں بھی بتایا، فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین، دو بندے جب شریک ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں۔ دو بندے جب مل کر کاروبار کرتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں۔ ما لم یخن احدہما صاحبہ، اور جب ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تب میری مدد کاروبار میں سے نکل جاتی ہے۔ تو اس وقت تک اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے جب دونوں امانت داری کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے کاروبار میں سے نکل جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ لا تزال امتی بخیر ما لم تر الامانۃ مغنما، میری امت سے اس وقت تک خیر نہیں جائے گی جب تک کہ یہ امانت کو مال غنیمت نہ سمجھیں گے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے نا، کسی کی امانت ہو تو اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں۔ والصدقۃ مغرما، اور صدقہ کو ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے۔ زکوٰۃ دینا بوجھ نظر آتا ہے اور دوسرے کا مال وہ مال غنیمت نظر آتا ہے۔ چنانچہ غزوہ خیبر میں ایک صاحب نے مال غنیمت لوٹانے میں کوتاہی کی، کچھ چیز انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، چھوٹا سا کوئی لباس تھا یا چھوٹی سی چیز تھی، حتیٰ کہ ان کو زخم تھے تو ان کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجاہد ہے اور اس کو زخم لگے اور یہ فوت ہوا۔ فرمایا اگرچہ مجاہد ہے، اگرچہ اس کو زخم کی وجہ سے موت آئی، مگر اس نے مال غنیمت میں تھوڑی سی فلاں چیز اپنے پاس رکھ لی تھی، اس خیانت کی وجہ سے مجھے کہا گیا ہے میں اس کا جنازہ مت پڑھاؤں۔ تو اگر خیانت کرنے والا کا جنازہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا پسند نہیں کرتے تو قیامت کے دن شفاعت کیسے پسند فرمائیں گے؟
جنازہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ شفاعت ہوتی ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ جس مومن کا جنازہ 40 بندے پڑھ لیں ایمان والے، ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ میت کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ شفاعت ہی ہے نا، ایک طرح کی دعا ہے نا. تو اگر نبی علیہ السلام نے دنیا میں شفاعت نہیں فرمائی ایسے بندے کی، تو پھر قیامت کے دن شفاعت کیا فرمائیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ خیانت کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. عبداللہ بن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے، عمر لانو تو اس سے پیار کرتے ہیں، لہذا ان کے راز افشا نہ کرنا، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، اور ان کی امانت میں خیانت نہ کرنا. یعنی 5 چیزیں والد نے ان کو بتائیں. اب اس بات کو اور سمجھنے کے لیے خیانت کیسے ہوتی ہے آج کل اور کتنی عام ہے، ذرا اس کو بھی کھول دیں. پہلی بات، وراثت میں خیانت. وراثت میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ والد فوت ہو گئے، پیچھے سارا مال بھائی کے ہاتھ میں. نہ وہ بھائی چھوٹے بھائیوں کو پورا حق دیتا ہے، نہ بہنوں کو دیتا ہے. جو بھائی نہ چھوٹے بھائیوں کو حق دے گا نہ بہنوں کو حق دے گا، وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اپنی والدہ کو بھی اس میں سے پورا حق نہیں دیتے، اپنے پاس رکھتے ہیں، ہاں ضرورت کا خرچہ دیتے رہتے ہیں. خیانت ہے. اور اگر دوسری ماں ہے تو اس کا تو حق ہی نہیں سمجھا جاتا. شریعت میں تو حق ہے اس کا. شریعت نے کہا انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسا بندہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے. بہنیں مانگتی ہیں، نہیں دیتے.